اعظم ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان کی شان یہ ہے کہ جہاں ان سے مسئلہ پوچھنے کے لیے ایک انسان آتے تھے، وہیں پر پوری دنیا میں بسنے والے جنات بھی آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے تھے۔ حضرت علامہ ملک العلماء ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے آنکھوں کو واقعہ بیان فرمایا، اختصار کے ساتھ آپ سنیں تاکہ اعلیٰ حضرت کی شان سمجھ جائے۔ جس اعلیٰ حضرت نے غوث اعظم کی بارگاہ میں اپنے کو کتے کی نسبت سے جوڑا ہے۔ حضرت ملک العلماء فرماتے ہیں کہ ہم لوگ یعنی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ملک العلماء ہمیشہ آپ کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ آپ لوگ حضرت ملک العلماء کہتے ہیں ایک رات میں سویا نہیں تھا، جاگ رہا تھا، ٹھنڈی کی رات تھی۔ اعلیٰ حضرت اندر تشریف لے گئے تھے، کمرہ بند تھا اور اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی۔ اب رات بہت رات میں دروازے پہ کسی نے دستک دیا، میں نے سوچا کہ آخر اس وقت کس کو ضرورت پڑ گئی کہ وہ دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ابھی اسی کشمکش میں تھا کہ دروازہ کھولوں کہ نہ کھولوں، اتنے میں میں نے دیکھا کہ دروازہ بغیر کھلے دو شخص اندر تشریف لے آیا۔ دروازہ کھلا بھی نہیں اور تو اندر چلے آیا، اور جیسے ہی اندر آئے اور اعلیٰ حضرت جس کمرے میں تھے ادھر جانے لگے تو اعلیٰ حضرت نے جناتوں کی زبان میں اسے فرمایا کہ رک، جو حریم کا لفظ ہے جو جناتوں کی زبان میں رکنے میں کے لیے انہیں حریم کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا حریم بولو۔ جب رک گئے اور اعلیٰ حضرت نے دروازہ کھولا، حضرت ملک العلماء کہتے ہیں میں رضائی کے اندر سے دیکھ رہا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ تو میں نے کیا دیکھا، جیسے ہی اعلیٰ حضرت سامنے آئے وہ دونوں کاندھوں سے ایک ایک سانپ نمودار ہو کر کے کھڑا ہو گیا، اور جب سانپ کھڑا ہو گیا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جس کے پاس آیا جاتا ہے شکل بھی ویسی ہی لے کے آنا چاہیے، یعنی آپ ایک انسان کے پاس آئے ہو تو آپ کو انسانی شکل میں آنی چاہیے۔ جیسے ہی اتنا کہا تو وہ دونوں ساتھ ان کے کاندھے سے غائب ہو گئے، یعنی آنے والے نے یہ اشارہ دے دیا کہ میں کوئی قوم انسان میں سے نہیں ہوں بلکہ میں قوم جنات میں سے ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا معاملہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور ہم لوگ سفر کر رہے تھے افریقہ کے جنگل میں۔ ملک العلماء کہتے ہیں میں نے اپنی کانوں سے یہ جملے سنے، کہتے ہیں کہ ہم لوگ سفر کر رہے تھے افریقہ کے جنگل میں، ایک جگہ ٹھہرے، نماز کا وقت ہوا اور جب پانی کے برتن کی طرف بڑھے تو ہم نے دیکھا کہ پانی میں چھپکلی گری ہوئی تھی۔ حضور یہی مسئلہ پوچھنے کے لیے ہم لوگ آئے ہیں کہ اس پانی سے وضو کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کی شان یہ کہ پوری دنیا کے قوم انسان کو چھوڑو، انسانی قوم کے علاوہ جنات بھی اعلیٰ حضرت کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکا کرتے تھے مسائل کے لیے۔ وہ اعلیٰ حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں کہ یا سرکار غوث، میں تو اس لائق نہیں ہوں کہ آپ کے در سے ڈائریکٹ نسبت حاصل کروں، بلکہ آپ کے در میں جو کتے رہتے ہیں اگر مجھ کو ان سے نسبت ہو جائے تو احمد رضا اپنی شان پہ فخر کرے گا۔ اس عظیم ہستی اور بزرگ شان کے مالک سیدنا غوث اعظم کی محفل میں آپ بیٹھے ہو۔ اب یہی سے میں آپ کے ذہن کو ٹٹول کر یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا تھوڑی دیر گفتگو کیا جائے، اس لیے کہ تمہید اسی طرح سے اٹھاؤں گا جو دیر آپ لوگ سنیں گے۔ الحمدللہ آپ لوگ تو جانتے ہی ہیں کہ ایک دو واقعے پر ہم لوگ اکتفا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے اتنا دیا ہے کہ 2 گھنٹے بھی اگر شان غوث اعظم پہ بولا جائے تو ایک جگہ بولا جا سکتا ہے۔ تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، اسی شعر کو آپ اپنے ذہن میں بسائیں۔
بس میں آج اسی پہ تبصرہ کروں گا کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ غوث اعظم آپ کی شان تو یہ ہے کہ میں آپ کے شان بارگاہ میں رہنے والے کتے سے اگر مجھ کو نسبت ہو جائے تو میں فخر کروں گا. یہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں جن کی شان خود اتنی بلند ہے کہ جن کا جواب نہیں ہے. اب ذرا دیکھیں کہ شان غوث اعظم میں کس نے کیا کہا. آپ لنگریں کھا رہے ہو، آج بھی کھاؤ گے، اور انشاءاللہ جب تک حیات سے رہیں گے، زندگی ساتھ رہے گی، تب تک ہم لنگر غوث کا اہتمام بھی کریں گے اور کھائیں گے.